اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ خوابوں کی تعبیرات اکثر اولیاء کرام اور علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن علم تعبیر میں عموماً ان 6 اماموں کے اقوال بطور سند پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ 6 امام یہ ہیں: حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اسماعیل بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 6 امام خواب کی تعبیرات کے حوالے سے ایک بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بلحاظ شہرت علم تعبیر کے حوالے سے سب سے آگے رہے۔ آج میں آپ کو حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے منتخب کردہ 3 خوابوں کی تعبیرات بتاؤں گی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص زیادہ سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوتا ہے، اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: ایک محض خیال، دوسرا شیطانی اثر جو اکثر انسان کو ڈراتا رہتا ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری یعنی کہ بہترین خواب۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ خواب جو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے گئے اور جس کی تعبیرات آپ نے بیان فرمائی جو بالکل صحیح ثابت ہوئیں۔ پہلا خواب کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر عرض کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کانچ کا پیالہ میرے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ہے، پیالہ گر کر ٹوٹ گیا مگر پانی ہوا میں ٹھہرا رہا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری بیوی حاملہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں حاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ولادت کے وقت مر جائے گی اور تمہارا لڑکا زندہ رہے گا، اور خواب بالکل اسی طرح سچ ثابت ہوا۔ دوسرا خواب کچھ یوں ہے کہ کسی نے آ کر حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک جانور آسمان سے اڑ کر درخت پر ٹھہرتا ہے اور تمام کلیاں چن کر نگل گیا۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا اور فرمایا کہ موت علماء کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اسی سال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تیسرا خواب کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک شخص حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کو ایک خواب سنانا چاہتا ہوں جو کسی دوسرے شخص نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، بولو خواب کیا ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ اس آدمی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ انڈے لے کر توڑتا ہے، سفیدی رکھ لیتا ہے اور زردی پھینک دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، خواب دیکھنے والے کو بھیجو۔ سائل نے کہا، آپ بتا دیجئے، میں اس سے کہہ دوں گا۔ آپ نے انکار کیا کہ پھر وہ چلا گیا۔ وہ پھر آیا اور اس نے اسی طرح کا سوال کیا اور آپ نے انکار فرمایا کہ اسی کو بھیجو۔ تیسری مرتبہ آ کر اس شخص نے اقرار کیا کہ میں نے ہی خواب دیکھا تھا، میں جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ نے قسم دلائی، اس نے قسم کھائی کہ بے شک میں نے ہی خواب دیکھا ہے۔ آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جاؤ، یہ شخص مردوں کے کفن چراتا ہے۔ اس شخص نے رو رو کر اپنی خطا کا اقرار کر لیا کہ یہ بالکل صحیح ہے، میں یہی کام کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ تب آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب خواب جس قدر سچا اور راست گو ہوگا اسی قدر اس کا خواب بھی سچا اور صادق ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواب بھی سچ ہوا کریں تو ہمیں جھوٹ، غیبت اور چغل خوری سے بچنا ہوگا۔
امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے معلوماتی اور مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین۔